شعور و فکر کی تہذیب کے شگن میں حسین، سکوت لوح مشیت صدائے کن میں حسین، قلندروں کی زبان صوفیوں کی دھن میں حسین، برہمنوں کے بھجن گیانیوں کے گن میں حسین، نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، اسے دھرم میں نہ بانٹو، حسین صاحب کا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں جناب طاہر فراز۔ حسین سب کا ہے، دیکھا آپ نے کس ترکیب سے اشارہ کر گئے، حسین سب کا ہے، اندر اندر خود ہی سنورنا پڑتا ہے، اندر اندر خود ہی سنورنا پڑتا ہے۔ تو کیوں سنورنا پڑتا ہے، اس کی وجہ بھی ہونا چاہیے۔ ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، اندر اندر خود ہی سنورنا پڑتا ہے۔ مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے، شعر تو بڑی چیز ہے، مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، اندر اندر خود ہی سنورنا پڑتا ہے، ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، اندر اندر خود ہی سنورنا پڑتا ہے۔ مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے، مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب اتنی خوبصورت محفل ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے شعراء جو محافل میں شرکت کرتے رہتے ہیں زیادہ، تو ان کو محفل میں پڑھنے کا انداز اور محفل میں کس طرح آپ لوگوں سے داد وصول کی جا سکتی ہے، داد کے ساتھ ساتھ جیب سے بھی کچھ وصولا جا سکتا ہے، خوب آتا ہے، بخدا مجھے نہیں آتا، میں مشاعرے کا شاعر ہوں، تو مجھے نبھا لیجئے، بس یہ ہے، میں غریب شاعر ہوں۔ دیکھیے ایک قرض ہے میرا اوپر، یا علی یا علی، نہیں ضروری ہے، بچے امہٹ کا ایک قرض ہے مجھ پہ واجب، اور عجیب سی بات ہے، مجھے یاد بھی نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، تو ایک مصرع دیا گیا تھا، اور جب میں یہاں آیا دوپہر میں 12 بجے، تب وہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے صاحب آج مصرع ترا بھی ہے یہاں، تو یہ قطع کہہ لیجئے گا۔ تو میں نے کہا کہ جناب یہ تو آپ نے پہلے ذرا سا بتا دیتے تو کچھ اور ہم گھر سے تیاری کر کے آتے۔ کہنے لگے یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اب میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ میرا امتحان لے رہے ہیں یا واقعی ایسا ہوا ہے کہ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال تو وہ مصرع ترا میں جو تھا اس کی ردیف اور قافیہ تھا سر تک یا گھر تک۔ اچھا اب وہ پورا مصرع مجھے یاد نہیں۔ خیر میں نے شعر کہے، اور عجیب سی بات ہے، لکھنؤ کے تمام علماء اور تمام حضرات تشریف لائے تھے، اور کچھ ایسا ماحول بنا کہ میں اس وقت عمر بھی بہت کم تھی، گھبرا گیا، اور وہ کلام نہیں پڑھ پایا جو مصرع ترا دیا گیا تھا۔ بعد میں بڑا پچھتاوا ہوا کہ یہ کیا کیا، یہ کیا ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ قرض اتار دوں آج امہٹ کا جو مجھ پہ واجب ہے۔ سجائی تم نے یہ محفل، سجائی تم نے یہ محفل ہے جو اندر سے باہر تک، سجائی تم نے یہ اس کا سمجھ لیجئے مصرع ترا باہر تک۔ ہاں، سجائی تم نے یہ محفل ہے جو اندر سے باہر تک، تمہیں پہچان لیں گے حشر میں مولا سے قمبر تک۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ سجائی تم نے یہ محفل جو ہے اندر سے باہر تک، تمہیں پہچان لیں گے حشر میں مولا سے قمبر تک۔ عبادت میں
ریاضت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، واہ، عبادت میں، ریاضت میں، سخاوت میں، شجاعت میں ہیں سب مداح مولا کے پیمبر سے قلندر تک. واہ، ہے سب مداح مولا کے پیمبر سے قلندر تک. بجز مولا نہ کوئی ہے نہ کوئی حشر تک ہوگا. بجز مولا نہ کوئی ہے نہ کوئی حشر تک کوئی ہوگا. ہے نہ کوئی حشر تک ہوگا کہ جس کے واسطے دیوار کعبہ میں بنا در تک. کہ جس کے واسطے دیوار کعبہ میں بنا در تک. یہ کس لہجے میں ہے خطبہ سرے دربار زینب کا؟ واہ، یہ کس لہجے میں ہے خطبہ سرے دربار زینب کا؟ یزیدی قصر کی بنیاد کے ہلتے ہیں پتھر تک. یزیدی قصر کی بنیاد کے ہلتے ہیں پتھر تک. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ بقائے دین کی بنیاد کے آئینہ خانوں میں. واہ واہ واہ. طاہر بھائی انہیں ترنم کی زنجیروں سے باندھ دیجئے. دیکھیے کیا ہے جو میں نے مناسب سمجھا اس کے بعد میں پیش کر دوں گا. بقائے دین کی بنیاد کے آئینہ خانوں میں ابو طالب نظر آتے ہیں پس منظر سے منظر تک. واہ 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 واہ. بقائے دین کی بنیاد کے آئینہ خانوں میں ابو طالب نظر آتے ہیں پس منظر سے منظر تک. بیاں ہوتی ہے جیسے جیسے توصیف علی مولا. بیاں ہوتی ہے جیسے جیسے توصیف علی مولا. اترتا جائے ہے خنجر دل حاسد کے اندر تک. فضیلت دیکھ لے دنیا میری مدحت سرائی کی. فضیلت دیکھ لے دنیا میری مدحت سرائی کی. میں ایک ادنا سا شاعر آ گیا مولا کے ممبر تک. واہ 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 واہ. دیکھیے یہ تو وہ قرض تھا جو مجھے ادا کرنا تھا. اب یہ بھی سچ ہے کہ محفل میں کافی دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں اور تکان بھی ہو جاتی ہے، قدرتی بات ہے. لیکن میں حاضری تو اپنی درج کرانے حاضر ہوا ہوں تو میں ضرور کرانا چاہوں گا. ایک اور مصرع دیا گیا تھا کہیں اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں ردیف جو تھی وہ آدھے سے زیادہ مصرع خالی اس کی وہ تھی ردیف بہت طویل تھی. ہاں جو دل سے نام لو عباس کا، جو دل سے نام لو عباس کا، عباس آتے ہیں. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. جو دل سے نام لو عباس کا، عباس آتے ہیں. جو دل سے نام لو عباس کا، عباس آتے ہیں. وفاداروں سے ملنے با وفا عباس آتے ہیں. بے شک. واہ 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 واہ. وفاداروں سبحان اللہ. واہ واہ. با وفا عباس آتے ہیں. اس کی ترتیب سمجھ میں آ گئی کہ وہ عباس آتے ہیں. ردیف چل رہی ہے اس کی. سکینہ اصغر و اکبر کہ زینب عابد و سرور. سکینہ اصغر و اکبر کہ زینب عابد و سرور. کرو ان سب کا جب بھی تذکرہ عباس آتے ہیں. کرو ان سب کا جب بھی تذکرہ. شعر ملاحظہ کریں گے. پکارو جب بھی مشکل میں تو آتے ہیں میرے مولا. پکارو جب بھی مشکل میں تو آتے ہیں میرے مولا.
کبھی ہوتا ہے یہ ان کی جگہ عباس آتے ہیں. واہ 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 واہ. کبھی ہوتا ہے یہ. اب یہ 2-3 شعر میں نے پڑھ دیے. اب میں آپ کو کچھ ایسا سنانا چاہتا ہوں جس کو سن کے تھوڑا سا آپ چونکیں ضرور. اور وہ کیا ہے یہ میں دیکھتا ہوں کہاں ہے وہ کاغذ. طاہر بھائی وہ ایک بار ضرور چلو کربلا چلنے والا. جی ہاں وہ کہاں گیا جس کو میں لکھ کے لایا ہوں بہت سلیقے سے. یہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صاحب یہ ردیف جو ہے یہ بھی عجیب سی ہے، مگر مجھے ذرا سا آپ سے حوصلہ مل جائے گا تو میرا جی لگا رہے گا اور میں پڑھ پاؤں گا، ورنہ میں بڑا نروس ہو رہا ہوں. سچی بات. ارے طاہر بھائی کہ میں وہ جو اچھا ہونا اور درجہ ہونا وہ آپ کا غزل میں کمال جو بھی کر لیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب منقبت کے میدان میں قدم رکھا جاتا ہے تو کانپنے لگتے ہیں قدم، اور ذہن جو ہے وہ بہت ڈر ڈر کے اس وادی میں داخل ہوتا ہے. لیکن ان کا کرم ہوتا ہے تو ہمیں جو تبرک ملتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور کر دیتے ہیں. مولانا فرمائے مطلع ہے یہ خاص طور سے. غلام آل حیدر ہوں، غلام آل حیدر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا. غلام آل حیدر ہوں. عجیب سی صاحب یہ، حالانکہ یہ ادبی حوالے سے بہت کمزور ہے ردیف، مگر نبھانے کی کوشش کروں گا. ارشاد. غلام آل حیدر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، ہلکے میں مت لینا. مجھے پہچان قمبر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا. واہ واہ واہ. فرشتے عرش سے جن کے لیے پوشاک لاتے ہیں، فرشتے عرش سے جن کے لیے پوشاک لاتے ہیں. میں ان لوگوں کا نوکر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا. میں ان لوگوں کا نوکر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا. اب آپ کے سامنے شعر پڑھے جائیں گے، کردار خود آپ کو پہچاننا ہے. میں شعر پڑھوں گا، کردار آپ کے سامنے خود آئے گا، آپ اس سے خود پہچان لیں گے. پیش کرتا ہوں. پہلا شعر یہ ہے. نہیں ہے حکم مجھ کو جنگ کرنے کا، مگر پھر بھی نہیں ہے حکم مجھ کو جنگ کرنے کا، مگر پھر بھی میں عباس دلاور ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا. واہ 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 واہ. نہیں ہے حکم نہیں ہے حکم مجھ کو جنگ کرنے کا، مگر پھر بھی
میں ابا سے دلاور ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، بنایا تھا ایک کردار اور آ رہا ہے، بنایا تھا رسول اللہ نے جس کو وسیع اپنا، بنایا تھا رسول اللہ نے جس کو وسیع اپنا، بنایا تھا رسول اللہ نے جس کو وسیع اپنا، اسی مولا کی دختر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، واہ 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 واہ، اسی مولا کی دختر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، میرے ایمان کی طاقت تیرے لاکھوں پہ بھاری ہے، میرے ایمان کی طاقت تیرے لاکھوں پہ بھاری ہے، میرے ایمان کی طاقت تیرے لاکھوں پہ بھاری ہے، میں گنتی میں 72 ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، میں گنتی میں 72 ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ بس ایک آخری شعر اس کا میں آپ کو سناتا ہوں، اور جب یہ شعر ہوا یا میں نے کہا مجھے ملا، میری جو حالت تھی میں بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں گنتی میں 72 ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، پلٹ سکتا ہوں تیری سلطنت، پلٹ سکتا ہوں تیری سلطنت، ضرب تبسم سے، پلٹ سکتا ہوں تیری سلطنت، ضرب تبسم سے، میں بس دکھنے میں اصغر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ واہ 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 واہ، پلٹ سکتا ہوں تیری سلطنت، ضرب تبسم سے، میں بس دکھنے میں اصغر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، میں گنتی میں 72 ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، پلٹ سکتا ہوں تیری۔ آخر میں ارے وہ چلو کربلا چلیں، ضرور پڑھنا ہے۔ جی جی، میں یہاں جب آیا تو مجھے بتایا کہ آپ بہت پہلے جب آئے تھے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ مشاعرے کا شاعر ہے، یہ کیا پڑھے گا، تو لیکن اس کے بعد میں آیا یہاں امہٹ اور لوگوں نے مجھے سنا، میرے خیال سے وہ بچے اب جوان ہو گئے ہوں گے، اور جوان یقیناً ضعیف العمر تک پہنچ گئے ہوں گے، مجھے خود بھی یاد نہیں کتنا عرصے پہلے حاضر ہوا ہے، مگر مولا کرم ہے کہ میں زندہ بھی ہوں اور تندرست بھی ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اللہ نے ہم لوگوں کو بقول بھائی کے کورونا سے بچا دیا، تو وہ لوگ جو کورونا سے بچ کے مولا کے کرم سے اس محفل کی زینت ہیں، اور ان بچوں کے لیے خاص طور سے میری دعا ہے، اور ان بزرگوں کے لیے بھی جنہوں نے ان بچوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ آج میں آوازیں سن رہا تھا، بچوں کی نعرے لگ رہے تھے، لگتا تھا کہ واقعی حق کی آواز دبائی نہیں جا سکتی، اور کوئی بھی آفت آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، جو آواز حق ہے وہ ہمیشہ بلند ہوتی رہے گی،
اور آج ہو رہی ہے الحمدللہ۔ محفل اپنے اختتام پہ ہے، میں آپ سب سے شرکت کی دعوت اور استدعا کرتے ہوئے میں پیش کرتا ہوں۔ یارو علم اٹھانے واہ 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 واہ، چلو کربلا، کیا ردیف ہے، واہ 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 واہ، یارو علم اٹھانے چلو کربلا چلیں، واہ واہ، یارو علم اٹھانے چلو کربلا چلیں، یارو علم اٹھانے چلو کربلا چلیں، آؤ اسی بہانے چلو کربلا چلیں، چلو واہ 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 واہ، آؤ جن کے دلوں میں کربلا جانے کی جتنی تمنا اتنے بلند آواز میں نعرہ حیدری، یہ دیکھیے سب کربلا چلیں گے، طاہر بھائی آپ بھی یارو چلیے گا، علم اٹھانے چلو کربلا چلیں، آؤ اسی بہانے چلو کربلا چلیں۔ مولانا فرمائیے، پھولوں کی چادروں کو چڑھانے کے ساتھ ساتھ، پھولوں کی چادروں کو چڑھانے کے ساتھ ساتھ، اشکوں کا جل چڑھانے کربلا، واہ 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 واہ، اشکوں کا جل چڑھانے چلو کربلا چلیں، چلو کربلا چلے، گمراہ کر نہ دے کہیں فرقوں کا اختلاف۔ بتائیے ظہیر افتخاری صاحب کو یاد ہے آپ کے مصرے، واہ 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 واہ، فرقوں کا اختلاف، گمراہ کر نہ دے کہیں فرقوں کا اختلاف، ایمان کو بچانے چلو کربلا چلیں، ایمان کو بچانے چلو کربلا چلیں، جنت میں گھر بنانے کا یہ بھی ہے راستہ، واہ واہ، جنت میں گھر بنانے کا یہ بھی ہے راستہ، جنت میں گھر بنانے کا یہ بھی ہے راستہ، دو گز زمین پانے چلو کربلا، واہ 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 واہ، دو گز زمین پانے چلو کربلا چلیں، واہ واہ، زمین پانے چلو کربلا چلے، بیعت کا دعوے دار نہیں باز آئے گا، نیوں باز آئے گا، بیعت کا دعوے دار نیوں باز آئے گا، نیوں باز آئے گا، بیعت کا دعوے دار نیوں باز آئے گا، شبیر کو بلانے چلو کربلا چلیں، واہ 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 واہ، شبیر کو بلانے چلو کربلا۔ آخری شعر ہے صاحب، اسلام جسم چور ہے زخموں سے پھر فراز،
اسلام جسم چور ہے زخموں سے پھر فراز، زخموں سے پھر فراز، اسلام جسم چور ہے زخموں سے پھر فراز، خاک شفا لگانے چلو کربلا چلیں، خاک شفا لگانے چلو کربلا چلیں، ایمان کو بچانے چلو. بہت شکریہ. کیا کہنے